صل على سيدنا ومولانا محمد۔ گزشتہ سال ایک صاحب مجھے سوال کیے، توجہ، بڑا پیارا سوال ہے، الحمدللہ بڑا پیارا ہی جواب ہے۔ بولوں نا کو بولوں؟ حضرت مکے میں کعبہ ہے، اسی مکے میں پیارے آقا پیدا ہوئے، توجہ، مکے میں کعبہ ہے، اسی مکے میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ کیا ہی اچھا ہوتا کہ آقا ہجرت نہ کرتے، مکے ہی میں آقا کا روضہ ہوتا، ایک ہی شہر میں دو کام ہو جاتے۔ سوال آ رہی ہے بس سمجھ؟ ارے منڈی تھی بھی حال ہو رہے بابا آ رہی ہے۔ اور مکے سے مدینے تک کا سفر 450 کلومیٹر تقریباً۔ اب وہاں کے گاڑیوں کی اسپیڈ پر بھی حکومت نے بریک لگا دی، وہ بریک لگا کو بھی 120 میں جاری، یہاں اجازت دیے تو بھی اتر کو ڈھکلنا پڑ رہا ہے۔ 120 سے زیادہ نہیں چلا سکتے، ورنہ میں اور وہاں رہنے والوں کی بات نہیں، میں ایسے کاروں میں بھی بیٹھا ہوں تو 200 سے زیادہ اسپیڈ چلائی۔ میرا دل کیا بولا رنگا اس وقت؟ حضرت مکے میں کعبہ ہے، قریب میں مینا ہے، عرفات ہے، مزدلفہ ہے، صفا و مروہ ہے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بھی مکہ مکرمہ میں ہوئی ہے۔ 50 پر 3 سال پیارے آقا کے گزرے ہیں، 10 سال ہی مدینے میں گزرے ہیں۔ ایسا ہو جاتا تو اچھا تھا کہ آقا کا روضہ بھی مکے ہی میں ہو جاتا، کہیں حرم سے 1-2-3 کلومیٹر دور، وہاں مسجد نبوی بن جاتی۔ میں نے کہا سوال تو تیری سوچ کے مطابق صحیح ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا نظام دیکھ، ایک ہی شہر میں کعبہ بھی ہو، پیارے آقا کا روضہ بھی ہو، اپنے گھر اور کمرے سے نکلنے والا کہاں جانا یہ فیصلے میں مایوس ہو جاتا ہوں کہ کعبہ جاؤں کہ روضہ اقدس میں حاضری دوں، لبیک پڑھوں کہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ کہوں۔ عبادت کا ارادہ آتا ہے تو محبت کا خیال آ جائے گا، محبت کا ارادہ آتا ہے تو عبادت کا خیال آ جائے گا۔ اللہ کا راز راز ہے، اس کی مصلیتیں ہیں، اس کی قدرت ہے، اور اس کے کسی کام میں ہم لوگوں کو حیران ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ وہ مخلوق نہیں، وہ خالق ہے، اس کے پاس عقل نہیں، اس کے پاس قدرت ہے۔ بندہ عاشق غلام گھر سے نکلتے ہی کیا کریں گے؟ 2 دوست آپس میں بات کریں، تمہیں کہاں جا رہی؟ میں زیارت کو جا رہا ہوں، میں عبادت کو جا رہا ہوں۔ آؤ جی جا کر دیں گے زیارت کو، تو پھر عبادت کا نقصان۔ ارے آؤ جی کل جا کر آئیں گے زیارت کو، آؤ جی آج عبادت کو جا کر آ جائیں گے، کچھ فرق ہو جائے گا۔ اللہ نے نظام بنا دیا کہ محمد ہمارا گھر الگ شہر میں ہوگا، تمہارا روضہ الگ شہر میں ہوگا، تمہارا غلام میرا بندہ بن کر آئے یہاں صرف عبادت ہوگی، میرا بندہ تمہارا غلام بن کر آئے تو وہاں صرف زیارت ہوگی۔ ہماری عبادت کے مقام میں تمہاری محبت کا حق ادا ہوگا، تمہارے محبت کے مقام میں ہماری عبادت کا بھی حق ادا ہو جائے گا۔ اللہ نے اسی لیے کہیں بندے یہاں جانے وہاں جانے، اللہ کی عبادت پیغمبر کی محبت کے درمیان میں ٹکراؤ نہ ہو، بندہ فیصلہ کرنے میں، غلام فیصلہ کرنے میں پریشان نہ ہو،
کیا نظام خدا بندی. آج ہمیں محبت کو، عبادت کو، عشق کو، سب کو ملا کو کھچڑا بنا رہے. نہیں، میں پھر وہ جملہ آپ کو، ماں اور بہنوں کو، بندگان خدا کو، غلامان مصطفیٰ کو کہتا ہوں، محبت کا نام دین نہیں ہے، عشق کا نام دین نہیں ہے. ہماری اپنی سوچ اور مینٹالٹی کا نام دین نہیں ہے، اللہ کے فرمان کا نام دین ہے. بہت ساری مثالیں قرآن و حدیث کی ذہن میں باران رحمت کی طرح برس رہے ہیں. میں کیا بولوں اور کیا چھوڑوں مجھے سمجھ میں نہیں آتا. یہ بات آئی کہاں سے؟ جمعرات میں دعا بنگلے کو کھڑا ہے. پہلے دن 7 کنکریاں، دوسرے دن 21 کنکریاں، تیسرے دن چلنے پر بات آ گئی. اور وہ کنکریاں مارنے کا اجر بھی، کئی کو حضرت کنکریاں مارتی یہ بھی سوال ہوتا، کنکریاں مارنے کا ثواب کیا ہے، اجر کیا ہے، یہ بھی سوال ہوتا. کنکریاں کئی کو مارتی، شیطان کو بتانا کہ تو ہی ہمارا دشمن نہیں، ہمیں بھی تیرے دشمن ہے. ان الشیطان، شیطان دشمن ہے، فاتخذوہ عدوا، تم بھی اس کے دشمن بن جاؤ. سب کو معاف کرو لیکن شیطان کو معاف کرو نہ کرو.